اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے پیارے ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ کو اپنے پروگرام انمول قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کر اس کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق دے، آمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج پھر آپ کو بتاتی چلوں، ہمارا اس پروگرام کا، اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ آپ لوگوں تک قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے پہنچانا، تجوید، مخرج سکھانا، آپ کو بہت ساری دعائیں، نماز کا صحیح طریقہ اور اسلامی معلومات سے آگاہ کرنا۔ ٹھیک ہے، آج سے ہم شروع کرتے ہیں اپنے اسلامی معلومات، کچھ پیارے پیارے میٹھے میٹھے مدنی پھول، کچھ دعائیں، نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ تو آج ہم جانتے ہیں ناخن کاٹنے کا طریقہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ عزوجل ہم سبق کا بھی آغاز کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے بھی دوسرے لوگ قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں۔ دیکھیے، ناخن تو ہم سب کاٹتے ہیں اور ناخن کاٹنے بھی چاہیے۔ نیلز کو بڑے نہیں ہونے چاہیے، نیلز بڑے ہونا شیطان کی بیٹھک ہے، مطلب شیطان، اگر ناخن ہمارے بڑے ہوتے ہیں، نیلز بڑے ہوتے ہیں تو وہ شیطان کی نشست گاہ ہے۔ نشست کا مطلب شیطان کی بیٹھک ہے۔ اسلام میں بڑے ناخن کو، نیلز جو بڑے ہوتے ہیں ان کو جائز نہیں قرار دیا گیا، تو آپ کو چاہیے کہ ناخن کاٹنے کا بھی صحیح طریقہ سیکھیں۔ ناخن کاٹنے کے مدنی پھول میں آپ کو آج سکھاؤں گی۔ نمبر 1 پہ ہے، ناخن کو دانتوں سے نہیں کاٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ناخن کو دانتوں سے نہیں کاٹنا چاہیے۔ بہت سے بچے ہوتے ہیں، بہت سے میری بہنیں ہوتی ہیں کہ نیلز ہوتے ہیں ان کو دانتوں سے چباتی ہیں اور اس طرح سے توڑ لیتی ہیں، تو ناخن کو دانتوں سے نہیں کاٹنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ناخن دانتوں سے کاٹنا نہ صرف منع ہے بلکہ مکروہ بھی ہے۔ دوسرا ہمارا سیکنڈ آتا ہے کہ ہمیں ناخن کاٹنا کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ ناخن کاٹنا دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے، مطلب سیدھا جو ہاتھ ہے ہمارا اس کی شہادت کی انگلی سے شروع کریں۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ چاروں انگلیوں کے ناخن کاٹ لیں اور انگوٹھا چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ انگوٹھا چھوڑ دیں، پھر الٹے ہاتھ کی چھنگلی انگلی، مطلب چھوٹی جو انگلی ہوتی ہے ہماری، یہاں سے شروع کریں، چاروں ہاتھ کی کاٹ دیں۔ لاسٹ میں آپ انگوٹھے کے ناخن بھی دونوں ہاتھوں کے کاٹ لیں۔ پہلے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا کاٹیں جو آپ نے چھوڑا تھا، اس کے بعد الٹے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن کاٹیں۔ یہ ہے ناخن کاٹنے کے مدنی پھول، ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ آپ کو ہم نے آج سکھایا۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تک نمبر ہمارا 16 چل رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں، بار بار کہتی ہوں۔ ہم بہت ساری ویڈیو، فنی ویڈیو جو ہوتی ہیں، ڈانس کی ویڈیو ہوتی ہیں، چینل کو لائک بھی کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسری ویڈیو ہم تک نہیں آئے، لیکن اسلامی ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب نہیں کرتے۔ اپنے بچوں کو، خود کو اسلام سے جوڑیں، اسلامی ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اگر قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الف زبر تو، لام زیر لی، طالی، با پیش بو، طالبو، تا الف زبر تا، با واو پیش بو، تابو، خو الف زبر خو، لام زیر لی، خالی، دال دو زبر دن، خالدن، عین الف زبر عا، با زیر بی، عابی، دال دو پیش دن، عابدن، غین الف زبر غا، سین زیر سی، غاسی، قاف دو زیر قن، غاسقن، تو زبر تو، عین الف زبر عا، طعا، میم دو زیر من، طعامن، طالبو۔ دیکھیں، تو کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ لام کو 5 الف کھینچیں گے، با کو نہیں کھینچیں گے۔ تا پر الف مدہ ہو رہا ہے، بو پہ واو مدہ ہو رہا ہے۔ خوا حرف مستعلیہ میں سے تو پر پڑھیں گے، لام کو کھینچیں گے۔ آ پہ الف مدہ ہو رہا ہے، با کو نہیں کھینچیں گے، دال کو 5 الف کھینچیں گے۔ غا پر بھی الف مدہ ہو رہا ہے، سین اور قاف دونوں کو 5 الف کھینچیں گے۔
تو کو پر پڑھیں گے اور کھینچیں گے نہیں۔ آپ الف مدہ ہو رہا ہے، میم کو 5 الف کھینچیں گے۔ پہلے آپ کو بتایا تھا جو حروف مفردات میں کھینچے جائیں گے وہ پورے قاعدے میں کھینچیں گے، جو وہاں پر نہیں کھینچیں گے اس کو پورے قاعدے میں نہیں کھینچیں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آ رہا ہوگا۔ پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو لائک ضرور کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے ذریعے سے دوسری میری بہنیں بھی، دوسرے بچے بھی قرآن پاک کی تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا پڑھانا سمجھ میں آیا ہوگا۔ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ بھی کریں، ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا پڑھانا کیسا لگتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل ایک اور سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔